رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان کہ جس نے اپنی توفیق اور عنایت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہو کر اس کا ذکر سننے کی یہ قوت، یہ توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی حق باتیں بتائی جائے اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں آپ نے جانا تھا کہ توحید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے، اور توحید یہی ہے کہ بندہ عبادت کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کے سامنے سربسجود جب ہو تو اس انداز میں ہو کہ اس کا دل تمام شرک کی غلاظتوں سے پاک و صاف ہو. تمام عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص فرمائی ہیں ان تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، ایک مانے، اور اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے جنہیں معبودان باطلہ کہا جاتا ہے ان تمام معبودان باطلہ کا اور ان کی عبادتوں کا انکار بھی کیا جائے. یہی توحید ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص توحید کو مانتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، صرف زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا بلکہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور اپنی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور عمل پیرا بھی ہوتا ہے، جو اس کا تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے اللہ کی توحید کا، اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بہت سی بشارتیں بیان فرمائی ہیں جو اس کو انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں لے کر جانے والی. ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا اصل مقصد جنت الفردوس کو حاصل کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، اور یہ سودا ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین سے کیے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کیا ہے، ان کے مالوں کا سودا کیا ہے اس بات پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین سے اس بات پر سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں تیری توحید پر عمل پیرا ہوں گے اور اس توحید کو اپنانے کی وجہ سے یا اپنانے کے بعد تو ہمیں جنت میں داخل فرمانا. یہی عہد الستو بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا سب سے وعدہ لیا الست بربکم، اے میری مخلوق بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ کیا اس بات میں کوئی شک ہے ہمارے پروردگار؟ یقیناً تو نے ہمیں وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، آدم اور حوا کے ملاپ سے تو نے ہم کو بنایا ہے، تو لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، تیری توحید کو مانیں، تجھے ہر عبادت کے تمام معاملات میں افعال میں ایک جانے. تو اگر کوئی بندہ اس کلمے پر جہاں وہ زبان سے عمل کرتا ہے، اگر وہ اپنی باڈی سے، اپنے جوارح سے اگر وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختلف بشارتیں دی ہے. سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ ایسا آدمی جو توحید کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 26 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو آدمی مرتا ہے اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت کے معاملے میں ایک مانتا تھا، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا.
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دوسری روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا. تو پہلی بشارت توحید کو ماننے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ ایسا آدمی جنتی ہے. مزید تاکید آپ دیکھیے دوسری بشارت کی شکل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ جس آدمی نے کلمہ توحید پر عمل کیا، اللہ کو ایک مانا، وہ جنت میں جائے گا. اب اس کی مخالف بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مزید رہنمائی کے لیے، مزید آسانی کے لیے کہ وہ کسی مشکلات میں مبتلا نہ ہو جائے دنیا میں جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر کے تمام دروازوں کو بند کرتے بیان ایک بشارت یہ بھی دی ہے کہ ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کو تمام عبادت کے معاملے میں ایک مانتا ہے، ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ہم اور آپ سوچے، جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سوچے، غور و فکر کرے کہ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کو بنایا ہے، جس کی ہولناکی، جس کی گہرائی، جس کے عذاب کا جو معاملہ ہے، وہ ہر مسلمان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو کیا ہم اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جہنم کو حرام کر دے؟ لہذا یہی بشارت ہے میرے بھائیو دوستو ایسے آدمی کے لیے. مشہور صحابی جن کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی تھی، ان کو بتائی تھی. وہ بات یہ تھی کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو بلا کر کے صحابہ سے انہوں نے مشورہ کیا، ان کو کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی، میں نے اس ڈر سے چھپا لیا کہ کہیں تم اس حدیث پر عمل کر کے یا اس کو سن کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دو. ہوتا ہے نا کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا، ہم تو اب قرآن و حدیث کو ماننے والے بن گئے، اب نمازیں چھوڑو، زکات مت دو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، ہر طرح کی کھلی چھوٹ ہم اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ کرام کا چھپانا، اس بات کو نہ بتانا، اس بات کی دلیل ہے ان کے دل میں ڈر یہ پیدا ہوا کہ کہیں لوگ اس بات پر یقین ہی نہ کر لے اور عمل کو نہ چھوڑ دے. لیکن وفات کا وقت جب قریب آیا، ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے کہ ان کو چھپا کر کے آئے ہو. صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی تھی، وہ بات یہ تھی من شہیدہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان دو باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. یہ توحید کی دوسری فضیلت اور دوسری بشارت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ ایسے آدمی پر جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں کلمے کی توفیق سعادت نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک، آخری سانس تک اسی کلمہ توحید پر عمل کے ساتھ زندہ رکھے. آمین. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہمارا رب ہمارے عمل سے بھی راضی ہو جائے. ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کے تناظر میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا بھی وعدہ کیا ہے، ایک طرف حدیث یہ ہے کہ اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے، تو انہوں نے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی جو آدمی اخلاص کے ساتھ
جو آدمی خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ایسا آدمی واجبی طور سے عمل کرتا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا ہے، تمام معبودوں کو جھٹلانے کے بعد، تمام معبودوں کا انکار کرنے کے بعد، اب اس کا خالق جن باتوں کا حکم اس کو دے گا وہ اس پہ ہر حال میں عمل پیرا ہوگا۔ یہ خلوص سے کلمہ پڑھنے کی دلیل ہے کہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے، عمل کو نہیں چھوڑتا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر وہ آدمی جہنم میں بھی چلا بھی جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ جو اس نے عمل چھوڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی ہے، اس کا اسے عذاب ضرور و ضرور ملے گا، لیکن جہنم کا عذاب چاہے تھوڑا ہو ہلکا ہو تو اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب جہاں جسم کو تکلیف ہوگی، جہاں انسان سکون کو محسوس نہیں کرے گا، جہاں نہ کوئی آرام ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اس آگ میں اگر ایسے آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جلایا جائے تو وہ عذاب ہی ہے، وہ تکلیف ہی ہے، اس میں انسان کو ایذا محسوس ہوگی۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آگ میں آدھا گھنٹہ جلنے والا مرتا ہے، 20 منٹ مرنے والا نہیں، جلنے والا نہیں مرتا ہے، 5 منٹ جلنے والا نہیں مرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاں آگ میں کود جائے کہ اگر ہم 5 منٹ رہیں گے تو نہیں مریں گے، آدھا گھنٹہ جلو تو مریں گے، تب ہمیں موت آئے گی، ایسا نہیں۔ آگ آگ ہے، جسم کو تکلیف دینے والی ہے، تو ہر حال میں بچنے کے لیے ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ تو دوسری بشارت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ دیکھیں توحید کا مقام میرے بھائیو دوستو، کہ اگر ایک توحید پرست کا انتقال ہو جائے، ایک مسلمان کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کے انتقال میں 40 توحید پرست اگر شامل ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی رحمت کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس توحید پرستوں کی شرکت کی وجہ سے اس مرنے والے کے حق میں دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ جو مسلمان مرتا ہے، جہاں کہیں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے انتقال میں 40 آدمی ایسے شریک ہوتے، کیسے شریک ہوتے ہیں؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جو ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو جب یہ 40 آدمی شرکت کرتے ایسے بندے کے جنازے میں، اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تو اس 40 آدمیوں کا دعا کرنا، اس کے حق میں شفاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج ہی اگر یہ حدیث ہمیں اور آپ کو پتہ چلی، ہمارے علم میں آئی ہے، تو آپ ان توحید پرستوں سے جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں، آپ ان سے مطالبہ کریں، درخواست کریں، ان کو وصیت کر کے جائے کہ میرے بھائی جب میرا انتقال تم سے پہلے اگر ہو جائے تو آپ میری جنازے میں، میری نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دعا کی قبول ہونے کی گارنٹی لی ہے، تم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو۔ تو جنازے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑی تعداد آئی ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑی جماعت اس میں شرکت کرنے آ گئی تو مرنے والا بڑا نیک تھا، حالانکہ وہ نہ نماز کا پابند تھا، نہ اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا، نہ فرائض کو ادا کرنے والا تھا، نہ زکات دینے والا تھا، نہ اللہ کا حق کو ادا کرنے والا تھا۔ تو لوگوں کی کثرت تعداد اگر شرکت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی جنتی ہے، اس آدمی کو بخش دیا جائے گا، بلکہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر صرف 40 آدمی توحید پرست بھی شرکت کر لے تو یہ اس مرنے والے کی فضیلت کے لیے، اس کے مقام کے لیے کافی ہے، اور یہ صرف اس لیے میرے بھائیو دوستو کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہمیں اللہ رب العالمین کو بھی ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ایک ماننا ہے تمام معاملات میں۔
इसी तरीके से एक लॉलीपॉप जो हमारे समाज और मुआशरे में बांटा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत के हवाले से, कि हमने कलमा बस पढ़ लिया, नबी के हम उम्मती हैं, अब नबी हमारे हक में शफाअत करेंगे, दुनिया में हम चाहे कुछ भी करें। यही बात, इसी ढकोचले को, उसी लॉलीपॉप को बाद मुसलमान ले करके ये समझते कि अब हमें जो करना है करे, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शा लेंगे। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा आपको दिया जा रहा है, आपके दीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले दे करके आपको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपका फरमान जो तौहीद की फजीलत को बताता है, जो इस झूठ का पर्दाफाश करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की लोगों को मिलने वाली। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सवाल किया, मन असअदुन नासी बिशफाअतिका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कयामत के दिन रोजे महशर आपकी शफाअत के सबसे ज्यादा हकदार कौन लोग होंगे, वो खुशनसीब लोग कौन हैं जिनको आपकी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ फरमाई कि जो तुम्हारा हदीसों को सुनने का, जानने का, सीखने का जो शौक तुम्हारे अंदर है, उस शौक की बुनियाद पर मैंने कहा था, मेरे दिल में ख्याल आया था कि यह सवाल तुम जरूर ब जरूर मुझसे पूछोगे। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, उल्मा से जुड़ करके हदीसों को हमें और आपको सीखना चाहिए। ये सहाबा का अमल बतलाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना बतलाता है कि अहले इल्म से, अंबिया के वारिसीन से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। इल्म को तलाश करने के लिए, उनसे दीन के मसले पूछने के लिए कि आप जिस आलिम से भी राब्ता करें और जब वो आप उनसे कोई सवाल करे तो वो आपसे कहे कि मेरे भाई ये आपके सवालात करना, ये दीन से आपकी मोहब्बत, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मोहब्बत, मुझे अंदाजा था ये सवाल आप जरूर करोगे। कोई आलिम दीन आपके बारे में ऐसी बात कहे तो ये इंशाअल्लाह आपके हक में भी बेहतर होगा, जिस तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के हक में बेहतर था कि अबू हुरैरा ये हदीस का तुम्हारा शौक, ये शौक की बुनियाद पर मुझे अंदाजा हो गया था कि सवाल तुम करोगे कि कल कयामत के दिन मेरी शफाअत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने वाले लोग कौन होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, असअदुन नासी बिशफाअति यौमल क़ियामति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सी औ खालिसन मिन क़ल्बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यह जवाब दिया कि मेरी उम्मत के तमाम लोगों को मेरी शफाअत मिलेगी? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनों को मेरी शफाअत मिलेगी? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बता दिया, एक ज़ाब्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अगर इस उसूल पे तुम खरे उतर गए तो मेरी शफाअत तुमको मिलेगी, और अगर तुम इस उसूल से भटक गए, इसकी तुमने नाफरमानी की या इससे तुम जरा भी पीछे हटे तो तुम्हें मेरी शफाअत नहीं मिलेगी। कहा था असअदुन नासी बिशफाअति यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, कि मेरी शफाअत के सबसे ज्यादा हकदार कयामत के दिन वो लोग होंगे जिन्होंने दिलों की गहराइयों से, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अपनी नियतों को खालिस करके इस बात की गवाही दी होगी, अपनी जबान से कलमा निकाला होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमाते मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह तो काफी हो जाता, लेकिन आपने बताया, आपने उम्मत को दर्स दिया खालिसन मिन क़िबली नफ्सी, कि जो अपने दिल से, अपने सीने की गहराइयों से, खुलूस के साथ वो इस बात की गवाही देगा तो मेरी शफाअत उसको मिलेगी, वरना उसे नहीं मिलेगी।
تو ہم آپ غور کریں کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ میرے بھائیو دوستو اللہ کی قسم اسی حدیث کا غلط مطلب سمجھنے کی وجہ سے یا اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، جو کفر کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، جو اپنے ماتھوں کو غیر اللہ کے دروں پر جا کر جھکا رہا ہے، جو اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہونی چاہیے وہ غیروں کے لیے کر رہا ہے، غیروں کے ماتھے پٹک رہا ہے، غیروں کے دروں پر جا کر کے اپنے ماتھوں کو ٹیک رہا ہے۔ کیوں؟ حدیث کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے شراب نوشی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نمازوں کو ترک کر رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، اور جو روزے ان پر فرض کیے گئے ان روزوں کو وہ پامال کر رہا ہے ان کا انکار کر کے۔ تو ہمیں حدیث کا مفہوم صحیح یہ بتلاتا ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں گے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اور ایک آخری بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شیخ محترم میں خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنا وقت بھی ان کو دے رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں، شیخ ابھی ہمارے درمیان سے بھی جانے والے ہیں، تو لہذا آپ بس اس آخری بات کے سن کر کے انتظار کریں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو مانتا ہے تو اس کی فضیلت کا اندازہ اب اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام امداد کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ توحید کی برکت کی وجہ سے، اس میں خیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور وہ واقعہ اتنا عظیم ہے کہ ان نوجوان توحید پرست نوجوانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت کا نام وہی رکھ دیا جس کا تعلق ان نوجوانوں سے تھا، سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف غار جسے کہا جاتا ہے، پہاڑوں میں جو سوراخ ہوتا ہے اس حصے کو غار کہا جاتا ہے۔ اس غار کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت نازل فرمائی، اور ہر جمعے تلاوت کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تاکہ بار بار قصہ پڑھے اور توحید کا ذکر آئے اور ان کی توحید مضبوط ہوتی رہے۔ نوجوان ایک میلے میں گئے، ایک بادشاہ جو دقیانوس نامی تھا جسے مفسرین نے بیان کیا ہے، میلے میں گئے، میلے میں جب دیکھا ایسے معاملات، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، غیر اللہ کو سجدے ہو رہے، نوجوانوں نے اپنے اپنے طور سے یہ بات طے کی کہ یہ تو معبود نہیں ہو سکتے، لہذا ان نوجوان ایک ایک کر کے درخت کے پاس وہ جمع ہوئے، وہ آپس میں کسی کو نہیں پہچان رہے، ایک درخت کے پاس آ کر کے پہلا آتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طریقے سے وہ نوجوان تقریباً وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، اس ڈر سے کہ اگر میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا تو کہیں میرا دشمن نہ بن جائے۔ لیکن ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہا کہ جو میلے ٹھیلے ہمارے آبا و اجداد جماتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جب ہمارا خالق آسمانوں والا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تو عبادت اس کی ہونی چاہیے، یہ ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے، غلط کام کرتے۔ لہذا ایک دوسرے کا جب تعارف ہوا، وہ ملے تو انہوں نے ایک جگہ عبادت کرنا شروع کری۔ جب یہ بات دھیرے دھیرے شہر میں پھیلی، بادشاہ کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا، بادشاہ نے سب کو طلب کیا، ان نوجوانوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا اس انداز میں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نوجوانوں کا قصہ بیان کرتے، نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اور ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کا انہوں نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے ظلم سے ایسے بچایا کہ وہ غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب غار میں گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور نیند طاری اس انداز میں کی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، اگر دیکھنے والا
उन्हें देखे तो मारे हैबत के डर जाए। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया कि अगर आप उनको देखते तो आप अपने पैरों के बल पीछे पलट कर आ जाते। गोया कि कौम से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मामला उनके साथ किया हो। तो बहरहाल उन नौजवानों पर अल्लाह ताला ने नींद को तारी कर दिया। कब तक सोए? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 3 साल नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, तकरीबन 309 सालों तक वो नौजवान सोते रहे। उनको अल्लाह ताला ने नींद उन पर तारी कर दी। क्यों? तौहीद की बरकत की वजह से, तौहीद की फजीलत की वजह से कि अगर हम और आप इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला का दामन अगर हम थामते हैं, अल्लाह को नफा नुकसान का अगर हम मालिक समझते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तौहीद की फजीलत की वजह से, बरकत की वजह से अल्लाह ताला हमारे साथ भी वही मदद का मामला फरमाएगा जो अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के साथ फरमाया था। इन किस्सों को बयान इसलिए किया जाता है कि हम अपने दिल को मजबूत करें। जब हम पर परेशानी आए तो हम इनको याद करके अपने ईमान को ताजा करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, 3 अंधेरों के दरमियान है। एक रात का अंधेरा, दूसरा समुद्र का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। उन 3 अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करते, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। जब दुआ की मछली के पेट में, अल्लाह ताला ने मछली के पेट में उनकी हिफाजत फरमाई, साथ ही साथ उनको मछली के पेट से सही सालिम बाहर भी निकाला। तौहीद की फजीलत मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का की गलियां तंग हो गई, आप पर परेशानियां नाजिल हो रही है, आपके रिश्तेदार आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आप पर ओढ़ी डाली जा रही है, आपको ताइफ में मारा जा रहा है, आपका जिसमें लहूलहार है। ऐसे माहौल में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं, जमे रहे तौहीद की वजह से। तौहीद ने वो मकाम भी दिया कि उसी मक्का में जहां से निकाले गए थे, उसी मक्का में फातिहाना बादशाह और हाकिम बनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको तौहीद की